السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ باب ما جاء فی منکری القدر۔ ہمارا پچھلا بیان بھی یہی تھا تقدیر کے بارے میں، اور ہمارا آج کا بیان بھی تقدیر کے بارے میں ہی ہے کہ وہ لوگ جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں ان کا کیا حکم ہے، تو وہ لوگ کافر ہیں۔ جو بندہ تقدیر پہ ایمان نہیں لاتا وہ بندہ کافر ہے۔ اور دوسری آج جو ہم نے اہم بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اچھائی اور برائی، کیا انسان مجبور ہے یا انسان جو ہے آزاد ہے؟ نہیں، انسان مجبور بھی نہیں ہے اور نہ ہی انسان آزاد ہے۔ انسان کو اسلام نے درمیان میں رہنے کا حکم دیا ہے، اور وہ کیسے ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے کہ وہ اچھائی یا برائی میں سے کسی ایک کو اختیار کر لے، اور انسان کو اللہ نے یہ قوت دی ہے کہ وہ اچھائی کو اختیار کر سکے۔ تو اس لیے جو انسان اچھائی کو اختیار کرتا ہے، اللہ پہ ایمان لاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتا ہے، تو یہ اچھائی ہے۔ اس نے دین اسلام کو اس نے اختیار کیا، تو یہی اللہ کی خوشی ہے، اسی میں اللہ کی شامل ہے رضا۔ لیکن جو بندہ ایمان نہیں لاتا اور وہ کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو یہ اللہ کی خوشی نہیں ہے، اس میں اللہ کی جو ہے اللہ کی رضا شامل نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی تقدیر یہی تھی کہ یہ بندہ جو ہے ایمان نہیں لائے گا۔ تو اس لیے جو ہے کافر لوگ بھی اللہ کی تقدیر کے تحت ہی اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، لیکن اللہ کا علم یہ بات کہتا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کا جو علم ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کون بندے اسلام لائیں گے، کون نہیں لائیں گے، یا کون جو ہے اسلام لانے کے قابل ہیں اور کون لوگ جو ہے اسلام لانے کے قابل نہیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، لیکن اللہ نے ہم پہ اجبار نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایمان لانے کے بعد جو ہے اللہ کی جو نعمتیں ہیں، جو اس کی خوشیاں، جو اس کی طرف سے جو خوشی ملتی ہے، اس پہ جو ہے اللہ کا شکر کرنا، اور جو آزمائش آتی ہے اس پہ جو ہے صبر کرنا، یہ حکم ہے ہمارے لیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔